بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج جو موضوع ہماری لائف اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تو موضوع کیا ہے کہ ماضی سے باہر نکلیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ماضی کو بعض لوگوں نے بیری جہاز کا جو اینکر ہوتا ہے نا، اس کی طرح بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اینکر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا لنگر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک یوں سمجھ لیں آلہ ہوتا ہے، غالباً 50-60 کلو گرام کا، مگر یہ لنگر مطلب اتنا کارگر ہوتا ہے کہ ہزاروں ٹن کے جہاز کو روکے ہوئے ہوتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کیا کہ ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کسی نے ہمارے اوپر غضب کر لیے ہوتے ہیں اور کوئی مشکل وغیرہ آ جاتی ہے، تو اس کے چکر میں پڑ کر ہم ایک ایسے سرکل میں چلے جاتے ہیں کہ جس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ کچھ لوگوں کو ایک عجیب و غریب عادت ہو جاتی ہے، یعنی ٹینشن کشید کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اسٹریس کشید کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں تو انہیں ٹینشن ہو جائے گا کہ اب کیا کروں، کیسے کروں۔ کوئی کتاب پڑھنی ہے تو اس میں ٹینشن ہو جائے گا، کس طرح شروع کروں، کیسے اس کو آغاز کروں، اختتام کروں، وغیرہ وغیرہ، یاد کیسے کروں۔ پیپر دینا ہے تو اس میں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ پیپر کس طرح دینا ہے، کیسے تیاری کروں۔ کام پر جائیں گے تو اسٹریس، یعنی ان کو گھبراہٹ، بے چینی ہو جائے گی، کیا کرنا ہے، کیسے کروں گا۔ کسی کی شادی پہ جانا ہے تو اس میں بھی انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کریں کیا، کون سا سوٹ پہنیں، کیا پہنیں، کیسے دیں گے، کیا کریں گے۔ گھر میں کوئی کام پڑ جائے تو اس میں ان کو اسٹریس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پکنک میں جانا ہے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، کیا سامان کریں گے، یعنی اپنے اوپر ان باتوں کو سوار کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی انہیں ٹینشن ہو جاتا ہے، اور خوش ہونے کے بجائے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی فکرات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اندر جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ملک سے باہر جانا ہے تو انہیں ٹینشن، کوئی نوکری کرنی تو انہیں ٹینشن۔ تو یہ گویا کہ ایک اسٹریس کشید کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پوری زندگی وہ اسی سرکل میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مظلوم تصور کرتے ہیں کہ جناب مجھ پر بہت ظلم ہو گیا ہے، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور گویا کہ وہ وکٹم بن جاتے ہیں۔ انہیں بھی یہ ایک طرح سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان پر ماضی میں ظلم ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہر وقت سیٹ کر کے رکھتے ہیں، یعنی وہ تیار رہتے ہیں کہ کوئی بندہ اور مجھے پوچھے بھائی کیا ہو گیا تمہیں، اور میں اسے اپنی داستان ظلمت نشان سناؤں تاکہ میں وکٹم بن جاؤں۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، جس طرح ظلم کرنا یہ بری عادت ہے، اسی طرح ظلم سہنا بھی بہت بری عادت ہے۔ بعض بھائیوں کو اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، اور عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ وہ گویا یوں کہتے ہیں کہ لت پڑ گئی۔ جیسے سگریٹ نوشی کی عادت پڑ گئی تو کہتے ہیں لت پڑ گئی، یا معاذ اللہ شراب نوشی کی عادت پڑ گئی۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، وہ بیچارے کہلانا پسند کرتے ہیں، اور وہ وکٹم بن جاتے ہیں، عظیم کبیر وکٹم بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے منہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وکٹم ہے، تو ان کی حالت سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے انداز سے گویا کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دم اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے بھائی کیسے گزری تو میں جناب والا اس کے سامنے ساری اپنی ظلم کے داستان سنا دوں کہ مجھ پر یہ ہوا ہے، اور اس طرح میں وکٹم بن جاؤں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ تو جس طرح سگریٹ نوشی کی عادت ہے، شراب نوشی کی معاذ اللہ عادت ہے، تو بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں ظلم سہنے کی بھی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اس کو باقاعدہ کسی معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، اور یہ جو دماغی امراض کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ان کا علاج کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ذہنی مرض ہے، اور ان سے ڈسکس کر کے ڈاکٹرز یا معالج سے اس سرکل سے وہ باہر نکلیں۔ دیکھیں، بات کیا ہوتی ہے، کوئی اللہ کے ذکر کر کے ان چیزوں سے باہر نکلتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ڈالیں۔ تو یعنی جو بھی کوئی افراد و وظائف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس چیز سے باہر آ جائیں، اور ان لوگوں
کے پاس بیٹھیں جو عقل مند ہو، پاکیزہ کردار ہو، سچے لوگ ہو، تاکہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا یہ جو وکٹمائزیشن کی جو کیفیت طاری ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ ہم ظلم سہ کر اور اس طرح کی کیفیت میں رہ کر زندگی گزار دیں گے اور ہوگا کچھ بھی نہیں، اور کسی کام کے نہیں رہیں گے، نہ کوئی ترقی ہوگی، نہ کوئی بھلائی کے ہم کام کر پائیں گے، بلکہ اسی زندگی میں ہم مصروف رہیں گے۔ جناب کوئی آئے مجھ سے پوچھے، میں اسے اپنی کہانیاں بیان کروں اور پھر بولے ماں وہ تو چچی کرے یا تو کرے، وہ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اور ہمیں اس طرح سے ایک لذت مل رہی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے یہ وکٹم اعظم ہے جسے لوگوں سے ہمدردیاں بٹورنے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن دیکھیں کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان ان باتوں کی بنا پر پیچھے چلا جائے گا، اور ماضی کی جو کارستانیاں اس کے ساتھ گویا کہ اس لنگر کی طرح لپٹی بھی ہوں گی کہ اس کے ترقی کا جو جہاز ہوگا اسے روک دے گی، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ جس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا نا، یعنی اس بندے کا ذہنی طور پر اتنا گراوٹ آ جائے گی کہ جس دن کچھ نہیں ہوگا نا اس کے ساتھ، تو وہ سمجھے گا یہ کیا ہو گیا، آج کسی نے مجھے کچھ بولا کیوں نہیں، کسی نے ظلم کیوں نہیں کیا، کسی نے مارا کیوں نہیں، ایسی حالت ہو جائے گی۔ تو آج یہ دن اتنا اچھا کیسے گزر گیا بھائی؟ کیونکہ کسی نے مجھے گالی نہیں دی، ظلم نہیں کیا، مارا نہیں، برا بلا نہیں کہا، دھکے نہیں دیے، تو اس پر حیران ہوگا کہ دن اچھا کیسے گزر گیا۔ تو اس کو اس ظلم نہ ہونے پر گویا کہ کیفیت یہ ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم سامعین کرام، جو کچھ ماضی میں ہو گیا اس کو مٹی ڈال دیں، چھوڑ دیں، اس پر نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، جس نے کیا اس کو معاف کر دیں۔ اگر ماضی کے ترانے حال میں گاتے رہے تو یاد رکھیے کہ مستقبل بڑا بھیانک ہوگا۔ دوبارہ سن لیں کہ اگر ماضی کے ترانے حال میں گاتے رہے تو مستقبل نہایت بھیانک ہوگا۔ دیکھیے ماضی سے آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، کچھ سمجھ ملتی ہے۔ تو پہلے بھی کوئی ہم نے کام کیا تو اس میں کامیابی ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں، اگر اب ناکامی ہوئی تو پھر کامیابی ہو جائے گی۔ پہلے ہم بڑا اچھا پڑھتے تھے جناب، پچھلی کلاس میں بڑا اچھا کام کیا تھا، کوئی بات نہیں، اب نہیں ہو رہا تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر ہو جائے گا۔ یعنی پچھلے ماضی میں اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو لائق تعریف ہے تو ہمیں اس سے طاقت و قوت ملتی، ہمت ملتی، حوصلہ ملتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو یاد کریں کہ جو مثبت ہو، تاکہ ہم مستقبل میں اور حال میں اس کے بہتر نتائج اپنی زندگی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ماضی سے قوت و طاقت اور حوصلہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حال اور مستقبل اچھا گزرے۔ دیکھیں دنیا کی ہزاروں سال زندگی ہے، کروڑ سال زندگی ہے دنیا کی، مطلب میری اور آپ کی نہیں، جس سے لوگ آئیں گے جائیں گے چلتے رہیں گے۔ تو اس کے اندر جو ہماری جو زندگی ہے وہ 70-75 سال 80 سال زیادہ جی لیا جناب، 85-90 سال اور زیادہ اگر زندگی نے ساتھ دے دیا تو پھر کیا 100 سال۔ تو اب یاد رکھیں کہ پھر بندہ جب مختصر زندگی میں جینا ہے تو اس مختصر زندگی میں گھٹ گھٹ کر کیوں جیے، ماضی کے ترانے گا گا کر کیوں جیے، یعنی اپنے دکھوں کے داستانیں سنا سنا کر کیوں جیے، بلکہ ان پچھلی باتوں پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنا شروع ہو جانا چاہیے۔ تو ماضی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تاکہ حال اور مستقبل میں ہم اسٹرگل کریں، کوشش کریں، تاکہ ہمیں جو ہماری محرومیاں ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں وہ دور ہو سکے۔ ماضی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کے باپ دادا نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی علم میں کام کیا ہے، کوئی جناب والا دین میں کام کیا ہے، یا کوئی دنیا میں اور کوئی کام کیا جس سے وہ ان کا نام ہوا، انہیں طاقت ملی، تو اس سے بھی ہم طاقت و قوت اور حوصلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگ ماضی سے صرف اور صرف ویکنیس حاصل کرتے ہیں، کمزوری حاصل کرتے ہیں، یار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے باپ دادا نے کچھ نہیں کیا، پہلے بھی کیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح وہ اپنا حوصلہ پس کرتے رہتے ہیں اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم پر یہ بھی ظلم ہوا، وہ بھی ظلم ہوا، اس نے بھی یہ کر دیا، اس نے بھی یہ کر دیا، بھائیوں نے یہ کر دیا، چاچا نے یہ کر دیا، خالو نے یہ کر دیا، ماموں نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ، پڑوسی نے، دکاندار نے، نہ جانے کیا کیا، ہم اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر اپنے اندر کمزوری پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ملکی سطح سے لے کر نیچے تک نگیٹو چلتا چلا جاتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ خاص اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ زیادہ ہو رہا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ملکی سطح پر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور نیچے آتے آتے رہتا ہے، پھر یہ جناب والا ہمارے صوبوں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس طرح کی ماضی کی جو کمزور والی سوچ ہے جس سے ہم کمزور لیتے ہیں، ویکنیس لیتے ہیں، یہ پھر صوبوں پر اس کا اثر آتا ہے۔
پھر محلوں پر اس کا اثر آ جاتا ہے، پھر شہروں کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے۔ تو جناب والا پھر لوگ کہہ رہے جناب والا ہمارے صوبے کم جو ہے مظلوم ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارا ملک مظلوم ہے، کچھ کہتے ہیں جناب ہمارا محلہ مظلوم ہے، کچھ کہتا ہے جناب ہماری گلی کا مسئلہ ہے، اس کو کچھ نہیں دیکھتا، اس کو کوئی وہ نہیں دیکھتا، اس کو وہ نہیں دیکھتا، سارے مظلوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو کیا کرتی ہے؟ کمزور کرتی ہے۔ اب یہ وہ جناب والا واقع جو ہے صبح کو حقوق نہیں دیتا، صبح والے جناب دیگر جو دیہات والے ہیں، شہر والے، ان کو حقوق نہیں دیتے ہیں، تو اس طرح معاملہ چلا جاتا ہے۔ پھر آپ مسجد میں آ جائے تو مسجد میں امام مؤذن بھی جناب والا اسی طریقے سے بات کر رہے تو جناب ہماری تنخواہ کم ہے، مؤذن کہتا ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اور مقتدی حضرات یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں آپ دیکھ لیں، خاندانوں کے اندر بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جناب لڑائی جھگڑے ہو گئے، سالوں لڑائی رہتی ہے، ماضی کو فراموش نہیں کرتے بلکہ تر و تازہ رکھتے ہیں۔ پھر گھروں کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے، جناب بیوی نے یہ بول دیا، ماں نے یہ بول دیا، بھائی نے یہ بول دیا، بھتیجی نے یہ بول دیا، بچے نے یہ بول دیا، ذرا ذرا سی باتوں کے اندر جناب والا ماضی کے وہ جھنڈے ہم گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے، اور یہ ساری باتیں ہمارے اوپر اس طرح نافذ ہو جاتی ہیں کہ ہم ذہنی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر جسمانی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کسی کام کے رہتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے محترم سامعین کرام، ماضی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں کہ یہ میری کیفیات ہیں۔ یہ جو بہت غصہ کرتے ہیں نا گھروں کے اندر، یہ بھی ایک ذہنی کمزوری ہوتی ہے، ذرا سی بات میں غصہ آ جاتا ہے، گاہکوں سے لڑ پڑتے ہیں جناب والا، آنر سے لڑ پڑتے ہیں، سب سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، سب غلط ہے جناب، حضرت صاحب صحیح ہیں بس باقی سارے غلط، تو سب غلط لگ رہے ہوتے ہیں جناب۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک کمزوری ہے، ایک بیماری ہے۔ کسی مالج کے پاس جا کر، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے مشورہ کریں، یہ میری کیفیات ہیں، اس سے میں کیسے باہر آ سکتا ہوں، تو وہ آپ کو مشورہ دے گا، اب اس سے بیٹھ کر ڈسکس کریں تاکہ اب اس سے باہر آئیں۔ اسی طرح ڈائری وغیرہ آپ لکھیں کہ جناب یہ میں نے دن بھر میں یہ کیا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ دن بھر کی وہ ساری چیزیں لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کس بات کی آپ کو عادت پڑ گئی۔ کسی کو گالی بکنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، غیبت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بری بری فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب بندہ ان چیزوں کو لکھے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اندر کیا عادتیں خراب پڑ گئی ہیں جن کی وجہ سے میرا حال مستقبل برباد ہو رہا ہے، تو پھر وہ اسے دور کرنے کی بھی کوشش پڑے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح کہ آپ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ظلم سہنے کی عادت پڑ گئی ہے، کہ آپ کو اس بات کی عادت تو نہیں پڑ گئی ہے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ اب آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو نا امیدی کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ کیا مایوسی کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ کیا آپ کو ظلم سہنے کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ کیا آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ آپ کو کسی ایسی چیز کی عادت تو نہیں پڑ گئی کہ جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے؟ ہمیں سگریٹ اور شراب تو نظر آتی ہیں، جوا نظر آتا ہے، زنا نظر آتا ہے، دیگر چیزیں نظر آتی ہیں، مگر جو باطنی عادتیں ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ اس پہ ہم کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہم محلوں میں بیٹھتے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ انہی چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، نہ گھروں کے اندر بات ہوتی ہے۔ کوئی ضمن میں ہمیں ترغیب بھی نہیں دلاتا، کوئی ترہیب بھی نہیں دلاتا، کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے، کوئی سمجھاتا بھی تو ہم اسے کب گھاس ڈالتے ہیں جناب، ہم تو کہتے ہیں جناب چل بھاگ آ گئی یہاں سے، آئندہ سمجھایا مجھے تو تیری خیر نہیں ہوگی، اور اس موضوع پر بات مت کرو، یہ صاف بول دیتے ہیں ہم۔ تو لہذا میرے پیارے محترم سامعین کرام، جب تک ماضی سے باہر نہیں آئیں گے تو ہمیں بہتری نہیں آئے گی۔ تو لہذا اپنی ایسی عادتوں کو ہم چھوڑیں کہ سگریٹ نوشی بری عادت، شراب نوشی بری عادت، زنا خوری بری عادت، حرام خوری بری عادت، مگر یہ چیزیں بھی کہ جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، جناب والا ظلم سہنے کی عادت ہے، یہ بھی بری عادتیں، انہیں بھی اپنی ذات سے دور کیا جانا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ ان باتوں کو دیکھیں، جانچ کریں، اپنے باطن میں جھانکیں، اچھے طریقے سے جھانکیں، اور ان ماضی کی جھروکوں سے واپس آ جائیں۔ دیکھیں جب تک گناہ نہ ہو جائے نا تو فکر مند رہیں، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی فکر کریں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو ماضی میں جو ہو گیا، غلطیاں ہو گئی ہے، چاہے وہ ظاہری بات نہیں ہے، تو اسے مٹی ڈال دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے حال اور مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اب اگر میں اور آپ اسی بات پر روتے رہے کہ ماضی میں یہ ہو گیا تھا جناب، مکان میں قبضہ ہو گیا، دکان میں قبضہ ہو گیا، بھائیوں نے یہ کر دیا، نکال دیا جناب، باپ نے نکال دیا، اسی بات کا روتے رہیں تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے، کتنی صلاحیت کیوں نہ ہو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ماضی میں جھانکنا چھوڑیے، آپ کی نظر ہر وقت مستقبل پر ہونی چاہیے۔ آپ مستقبل کو دیکھ کر حال کے اوپر کام کریں، ماضی کو دیکھ کر حال پر کام نہ کریں۔ دنیا میں کوئی بھی گاڑی پیچھے دیکھ کر نہیں چلائی جاتی، جی ہاں، ڈرائیونگ کا اصول یہ کہ آپ آگے دیکھیں،
ہاں کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیا جاتا ہے، مگر بار بار پیچھے دیکھ کر آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ ڈرائیونگ صرف اور صرف آگے دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اپنے مستقبل کو دیکھنا ہوگا، اور مستقبل کو دیکھ کر حال کا پلان کریں، یعنی منصوبہ بندی کریں کہ مستقبل میں کہاں جانا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ ماضی کو دیکھ کر پلان کرتے رہیں گے تو گئی بھینس پانی میں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی یاد دہانی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ اور میری زندگی میں بدلاؤ لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو لہذا میرے محترم سامعین کرام، کچھ غور کریں، سوچیں، اور اپنے آپ کو ماضی سے باہر نکالیں، وکٹم بننا چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ دنیا میں ترقی کے راستے بہت کھلے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اتنی ساری گفتگو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو پیارا مکہ اور میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب۔